اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے دوست۔ تو آئیے، بد نگاہی ہے کیا چیز؟ اصل میں جب آدمی کسی طرف نظر کرتا ہے اور نظر ٹکی رہ جاتی ہے، جس چیز کو نہ دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا، جب آدمی اس کو دیکھتا ہے، کسی جوان عورت کو دیکھا، کسی خوبرو کو دیکھا، کسی خوش قامت کو دیکھا اور نظر اس پر ٹک گئی، اب نظر سے انسان اپنے نفس کے اندر ایک لذت محسوس کرتا ہے، شہوانی لذت محسوس کرتا ہے، اور کئی مرتبہ یہ لذت اور یہ ارادہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اس پر عمل کر ڈالوں، کسی طرح اپنے مطلوب سے مل لوں، جس کو میں نے دیکھ کر اپنے باطن میں ایک کھچڑی بنائی ہے اور ایک پروگرام تیار کیا ہے، میں کسی طرح سے اس کو انجام تک پہنچا دوں۔ تو نگاہوں سے بات شروع ہوئی اور جسم نے اس کی تصدیق کر دی، انجام کو پہنچا دیا، اعضاء نے اس کی تصدیق کر ڈالی۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام نے جن چیزوں سے روکا تو اس کے مبادیات سے بھی روکا کہ بھئی جس درخت کے پھل نہیں کھانے اور جس درخت کے پھل آپ کو ملنے والے نہیں ہیں تو ان کے گننے سے فائدہ کیا؟ جس طرف آپ کو جانا نہیں، جس طرف ہمیں سفر کرنا نہیں، تو اس سفر کے کلومیٹر پوچھنے کا مطلب کیا؟ اسلام کو روکنا تھا زنا سے، بدکاری سے، تو بدکاری اور زنا تو بہت بعد کی بات ہے، بہت بعد کی چیز ہے۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے بدنگاہی سے، دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب۔ تو زنا سے روکنا تھا تو بدنگاہی پہ قدغن لگا دی، یہی ڈیرے ڈال دیے کہ خبردار دیکھو مت، دیکھو گے تو شوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگے تو طلب پیدا ہوگی، طلب پیدا ہوگی تو تم واقع اس میں جو ہے پڑ جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ اس لیے ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے وہیں سے رکو۔ بچپن میں ایک شعر پڑھا تھا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ خون نہ حق پروانے کا ہوگا، کہ مکھی کو باغ میں مت جانے دینا ورنہ پروانہ جو ہے وہ جل جائے گا۔ مکھی کو باغ میں مت جانے دینا، پروانہ جل جائے گا، کیا جوڑا ہے اس کا؟ کہ اصل میں شہد کی مکھی جب باغ میں جائے گی تو پھولوں پر بیٹھے گی، شہد کشید کرے گی، چھتا بنائے گی، اس چھتے میں شہد رکھے گی، اور پھر کوئی شکاری آئے گا، مکھیوں کو اڑائے گا، چھتا توڑے گا، گرائے گا، شہد نکالے گا، پھر اس میں سے وہ جو چھتا ہے موم کا بنا ہوتا ہے، اس موم سے، ویکس سے موم بتی بنائے گا، موم بتی جلے گی، جس کو اردو میں شمع کہتے ہیں، شمع روشن ہوگی، پھر جب شمع روشن ہوگی تو پروانے آئیں گے اور اس پہ منڈلائیں گے اور جل کے خاک ہو جائیں گے۔ تو کہا مگس کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ خون نہ حق پروانے کا ہوگا۔ تو کتنا بڑا علاقہ، تو کہا کہ بس پہرے بٹھا دو باغ میں کہ مکھی باغ میں آنے نہ پائے، اور پھر آگے وہ جو قتل و غارت گری ہونے والی ہے پروانوں کی، وہ اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو دیکھیے اسلام کی یہ شان ہے کہ جس مقصد سے روکنا تھا اس کی طرف جانے والے، اٹھنے والے پہلے قدم کو بھی روکا، کہا آپ دیکھو ہی مت۔ وہ ہوتا کیا ہے دوستو؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور دوسری آیت میں اسی کے نیچے آگے فرمایا کہ مومنات کو بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور یہ بڑے تحکمانہ انداز کر لانے کا، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ لیکن قربان جائیں کہ اگر آدمی بہت ہر وقت نگاہیں نیچے رکھتا تو چلنا پھرنا بھاری ہو جاتا، بورڈ نہیں پڑھ سکتا تھا، گاؤں کا کلومیٹر معلوم نہیں کر سکتا تھا، سنگ میل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو اس میں تفصیلی نکات ہیں کہ یہ من تبعیضیہ ہے کہ ساری کی ساری نگاہیں اٹھانا جو ہے وہ منع نہیں ہے، اگر پہلی نظر پڑی اور فوراً ہٹا لی آپ نے تو وہ عفو کے درجے میں وہ معاف، اس لیے کہ پہلی نظر میں جب آپ نے کسی کو دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ یہ خطرناک چیز ہے اور فوراً نظر ہٹا لی تو آپ اس میں بچ گئے اور آپ کو اس سے نقصان نہیں ہوا۔ لیکن پہلی نظر دیکھنے کے بعد پھر اٹھائے کہ دیکھیں تو صحیح قد و قامت ہے کیسے، اس کی قامت ہے یا قیامت ہے، اس کو دیکھے گا وہ جس کی شامت ہے۔ اب نظر پڑی، اب یہ جو نظر پڑی تو باقاعدہ گناہ کے ارادے سے پڑی۔ اچھا دوستو ایک بات سمجھیں، اللہ پاک نے جو انسان کی جو ہے پیشانی میں یہ دو دیدے لگائی ہیں، دو آنکھیں، یہ گویا دو لینس ہیں کیمرے کے، یہ بہت پاورفل کیمرے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے
تو دیکھنے کا کام یہ آنکھیں کرتی ہیں، اور ان آنکھوں کا کام کیا ہے کہ اس چیز کی پکچر، اس چیز کا فوٹو، اس چیز کی تصویر کو یہ آنکھیں لے کر قوت خیالیہ کو دیکھتی ہے۔ میموری کے اندر، دماغ کے اندر ایک خزانہ ہے، ذخیرہ ہے، یہ وہ تصویر لے کر اس کے حوالے کر دیتی ہے، وہ اس کو محفوظ کر لیتی ہے۔ اب نفس جو ہے اس کے ساتھ میں کھیلتا ہے، اس کو فائل کو تنہائی میں بیٹھ کر وہ چیک کرتا ہے۔ کئی آدمی خیالات میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی پوچھتا بھائی کیا سوچ رہے ہو، کہ یار پرانے زمانے کی ایک بات یاد آ رہی، تو بات ہی یاد نہیں آ رہی، تصویریں بھی یاد آ رہی ہیں، صورتیں بھی یاد آ رہی ہیں، پوری کہانی، پوری سٹوری یاد آ رہی ہے۔ تو میموری کے اندر، خزانے کے اندر جو تصویر رکھی ہیں وہ قوت خیالیہ، نفس جو ہے اس کے ساتھ مل کر اس کو، ان فائلوں کو چیک کرتا رہتا ہے۔ تو جب آدمی کسی کو دیکھتا ہے، جس چیز کے نہ دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا، جب اس کو دیکھتا ہے تو آنکھیں بہت تیزی کے ساتھ اس کا فوٹو لیتی ہیں اور قوت خیالیہ کو دے دیتی ہیں، تصور کو دے دیتی ہیں۔ اب نفس جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ مستی کرتا ہے، مستی کرتا ہے، کاش وہ قد و قامت والی جو نظر آئی تھی وہ مل جاتی، کاش میں اس کو حق کرتا، کاش میں اس کو چومتا، کاش کہ میں اس سے لپٹتا۔ اب یہ خیالات آ رہے، اور یہ عورت مرد دونوں میں ہو سکتے، دونوں کے، اس لیے کہ دونوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا، دونوں کو شہوانی جذبات سے پاک رہنے کا حکم دیا۔ اب وہ ان خیالات میں مگن رہتے ہیں۔ اب ایک بات ذرا فزیکل انداز سے سمجھیں، یہ جتنے بھی کیمرے ہیں، چاہے وہ موبائل فون کے اندر کیمرہ ہو، انویلٹ جو ہوتا ہے، یہ مستقل جو کیمرہ ہوتا ہے وہ ہو، جب کیمرے سے کسی چیز کا فوٹو لینا ہو تو تھوڑی سی دیر کیمرے کے لینس میں اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے، اس چیز کو ایک دم پرفیکٹ اس کے سامنے، اس کے لینس کے سامنے کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ ایک دم سے ایگزیکٹ اس کے سامنے آ جاتی ہے تو 1-2 سیکنڈ، چند لمحے درکار ہوتے ہیں اس کو اس کے سامنے کرنے کے لیے، تبھی جا کے تصویر آتی ہے۔ ورنہ آپ یوں کیمرہ اٹھائیں اور فلش کریں، یوں اٹھائیں اور فوراً دبائیں، کلک کریں، یوں اٹھائیں فوراً کلک کریں، تصویر نہیں آئے گی۔ جھانکی آئے گی، دھندلی آئے گی۔ جب دھندلی آئے گی اب آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو کہیں گے یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا صاف تصویر ہونی چاہیے، سمجھ گئے؟ اسی طرح جب پہلی نظر اٹھی اور اٹھتے کے ساتھ ہی فوراً ہٹی تو سامنے والے کی تصویر دھندلی آئی۔ جب دھندلی آئی تو نفس کو مزہ نہیں آیا، نہیں سمجھے بات؟ نفس کو مزہ، ارے یار کچھ مزہ ہی نہیں آیا، پھر دیکھتے ہیں۔ اب جو دیکھ رہے ہیں وہ کلیئر کٹ دیکھنے کے لیے، اب کی بار جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کلیئر کٹ دیکھنے کے لیے، کلین تصویر لینے کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ یہ گناہ اس نظر پہ گناہ ہوگا، اس سے پکڑ ہوگی، اس لیے کہ آپ نے صاف تصویر کھینچنے کی کوشش کی۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا بنایا کہ اگر آدمی نظر نہیں بچا سکتا، نظر نہیں ہٹا سکتا، گردن میں درد ہے ایک دم نہیں ہٹا سکتا، تو اللہ پاک نے آنکھوں کے اوپر شٹر ایسے بنائے ہیں تو یہ اتنے ملائم، اتنے نرم کہ فوراً بند ہوتے ہیں، فوراً جھپکتے ہیں، یہ سیکنڈ سے پہلے جھپکتے ہیں۔ آنکھیں بند کر لیں جی، اور نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو۔ نظر کا حیا بہت بڑا زیور ہے، اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے۔ دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے، جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے۔ آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے، یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے یہ نور۔ اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو رومن 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے، یہ بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا۔
پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشڈ، اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا، ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ آگے وہ گناہ کی دعوت دے رہی کہ یوں بیٹھوں۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں کچھ نہ کھایا، نہ نظر اٹھائی، نہ پیا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی، کون ہے تو، کیا ہے تو، تمہیں کون روکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی، اور سور پکا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی 3 دن کی بجائے 30 دن یہاں بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی امانت ہے، اس پہ داغ نہیں لگ سکتا۔ وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں چھڑاؤں گی۔ باہر نکل کے کہنے لگی سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا؟ لوہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتی؟ اور پھر رات کو آئی، ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی، اور اس کو چپکے سے نکالا، کہا کہ یہ دیکھو تارا، قطب ستارہ دیکھا، کہ اس کو یہاں رکھنا کندھے پر اور چلتے رہنا، رات کو چلنا دن میں چھپنا، اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندھے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جس نے صحرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی۔